ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الحشر، اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النذیر ہے۔ یہ یہود کے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح بخاری۔ حشر قیامت کے ناموں میں سے بھی ہے۔ یہ سورت بنی نذیر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت ہارون کی اولاد میں تھے۔ ان میں 700 مرد اور 300 ذرہ پوش تھے۔ ان کے باؤ اجداد تورات کے عالم تھے۔ یہ شام کے رہنے والے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آباد ہوئے۔ شان نزول سورۃ الحشر۔ مدینہ کے اطراف میں 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو نذیر مدینہ کی مشرقی جانب 2 میل کے فاصلے پر آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے جتھے والے تھے اور سرمایہ دار تھے۔ اپنے مضبوط قلعوں پر انہیں بڑا ناز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کریں گے، لیکن بعد میں مکہ کے کافروں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کے ایک سردار کعب بن اشرف نے 40 سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد کیا۔ چند روز بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محمد بن مسلمہ نے اس غدار کو قتل کیا، لیکن بنو نذیر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہ آئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے گئے۔ ان کے ایک ساتھی عمر بن حجاش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک پتھر پھینک کر مارنے کی سازش کی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ یہ شخص اور اس کا چچا بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہنے کے بعد آخر انہوں نے جلاوطنی کی صورت میں اپنی جان بخشوائی۔ مسلمانوں اور ان کے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ آخر صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا اور فرمایا کہ 10 دن کے اندر اپنا جو مال و اسباب لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ بعد میں مسلمان ان کے مکانوں اور باغات پر قابض ہوئے۔ یہ مال غنیمت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں دے دیا اور عام مال غنیمت کے طور پر تقسیم نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر زمین مہاجرین میں تقسیم کر دی۔ اس طرح انصار پر مہاجرین کا بوجھ کم ہوا۔ مہاجرین اور انصار دونوں کو فائدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا خرچہ یہاں سے لیتے، باقی بچنے والا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ هُوَ الذی اخرج الذین کفروا، وہی ذات ہے نکالا کافر لوگوں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم لاول الحشر، ان کے گھروں سے پہلے حشر میں۔ اول حشر اس لیے کہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی۔ یہاں سے نکل کر یہ خیبر میں آباد ہو گئے، جہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں جلاوطن کیا، اور یہ لوگ شام کی طرف کوچ کر گئے، جہاں میدان حشر روز قیامت قائم ہوگا۔ ما ظننتم، نہیں تم خیال کرتے، ان یخرجوا، کہ وہ نکالے گا انہیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم مانعتہم، جو ان کے قلعے ہیں، حصونہم من اللہ، بچا لیں گے انہیں اللہ سے، فأتاہم اللہ من حیث، پس آیا اللہ ان کو وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے نہیں وہ گمان کرتے تھے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں دبدبا، یخربون، وہ ویران کرتے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر بڑا گمنڈ تھا کہ یہ آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر رعب و دبدبا ڈال دیا، ان پر وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی،
انہوں نے تمام تر وسائل و اسباب کے باوجود ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اضافی صفت عطا فرمائی تھی کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا۔ بنو نذیر نے مسلمانوں سے صرف ایک شرط منوائی کہ وہ مال اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جتنا 10 دن تک اٹھانا ممکن ہو۔ اس اجازت کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھروں کو دروازے اور شتیر تک اکھاڑ ڈالے تاکہ اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ یہاں یہی ذکر ہے۔ باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو ادھیڑتے رہے، یہاں یہ کہ بعد میں ان کے ادھیڑے ہوئے گھروں سے مسلمان سامان نکالنے کے لیے مزید توڑ پھوڑ کرتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت لو اے دیکھنے والو یا عقل والو۔ اس میں عبرت ہے کہ جب اللہ مواخذہ کرے تو پھر طاقت اور وسائل کام نہیں آتے۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ، اور اگر نہ لکھا ہوتا اللہ نے ان کے لیے علیہم الجلاء، ان کے لیے جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ضرور عذاب ہوتا انہیں دنیا میں۔ یعنی اگر جلا وطنی ان کے مقدر میں نہ ہوتی تو انہیں قتل کر دیا جاتا یا قیدی بنا دیا جاتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ انہوں نے شاقوا اللہ ورسولہ، جدائی رکھی یا مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ، جو کاٹے انہوں نے درختوں میں سے، عجوہ کھجور کے علاوہ تمام کھجوروں کے درخت کو لینا کہتے ہیں۔ وَتَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، یا چھوڑ دیا انہیں ان کی جڑوں پر۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کی اجازت سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے کہ رسوا کرے نافرمانوں کو۔ ان کے کچھ درختوں کو آگ لگا دی گئی، کچھ کاٹ دیے گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے۔ اس کا مقصد دشمن کی آڑ کو ختم کرنا تھا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار کرنا تھا۔ اللہ نے اس حکمت عملی کو پسند کیا، کیونکہ کافروں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خود تو فساد سے منع کرتے ہو، اور کیا درختوں کو کاٹنا فساد نہیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کاٹنے میں حکمت اور فوائد تھے۔ مثلاً بنو نذیر قلعوں سے نکل کر لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لڑائی کے وقت بنو نذیر کے لیے کوئی آڑ نہ رہے، باقی چھوڑے ہوئے درخت فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور جو افاء ہے یا مال غنیمت ہے وہ اللہ کی رسول پر ہے۔ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ، ان میں سے تو نہ دوڑائے تم نے، علیہم من خیل، اس پر گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ قبضہ دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال فی آپ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں تھا، جسے آپ اپنی مرضی سے خرچ کرتے۔ ان کے مصارف اگلی آیت میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ مال فی امام کے اختیار میں چلا جائے گا، لیکن وہ مالکانہ اختیار نہیں رکھتا۔ وہ اس مال کو مسلمانوں کے مشورہ اور عام ضروریات پر خرچ کرے گا۔ مال غنیمت کا حکم مال فی سے الگ ہے۔ اس میں 5 حصے نکالنے کے بعد باقی مال لشکر میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس آیت میں بنو نذیر سے حاصل ہونے والے مال فی کا ذکر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القری، بستی والوں میں، فللہ، پھر اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ، اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربی، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ نہ وہ ہو جائے مال دولت مندوں کا تم میں سے۔ وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ دے رسول تمہیں، فخذوہ، تو اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں منع کرے، فانتہوا، تو اس سے منع ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اس آیت میں اموال فی سے متعلق عام ضابطہ بتلا دیا گیا کہ اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اور رسول کے بعد امام کا۔ اس مال فی کے مصارف بتلا دیے گئے۔ اللہ کا ذکر تبرکن ہوا ہے، وہ تو سب کا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ البتہ کعبہ کا خرچ اور مسجدوں کا خرچہ جو اللہ کے نامزد ہیں ممکن ہے اس میں درج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں میں اسے خرچ کرتے تھے اور اس میں فقیر کی قید نہ تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دولت مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حصہ عطا فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کو دوسرے محتاجوں پر فوقیت دینی چاہیے۔ اس آیت میں مصارف فی اس لیے بتلائے گئے ہیں کہ یتیموں، محتاجوں اور عام مسلمانوں کی خبر گیری ہوتی رہے، محض دولت مندوں کی جاگیریں نہ بن کر رہ جائے کہ امیر مزے کرے اور محتاج فاقوں مرے۔ اللہ کے رسول جس طرح چاہیں خرچ کریں، اس مال کو قبول کرو اور جس سے روکا جائے رک جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو، کہیں رسول کی نافرمانی سخت عذاب الہی نہ لے آئے۔ للفقراء المہاجرین الذین، محتاج مہاجروں میں سے وہ لوگ، اخرجوہم من دیارہم، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ، ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے فضل کا لفظ آتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے رضوان۔ آیت 8 مہاجرین کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں مال فی کا صحیح مصرف بیان کر دیا گیا۔ اس میں مہاجرین کی فضیلت، ان کے اخلاص اور راست بازی کی وضاحت ہے۔ ان کے ایمان پر شک کرنا کفر ہے، گویا قرآن کا انکار کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی خوشنودی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں خالی ہاتھ وطن سے نکل آئے تاکہ اللہ اور رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکیں۔ والذین تبوأوا الدار، اور وہ لوگ جو بنا چکے گھر، والایمان، اور ایمان، من قبلہم، پہلے سے ہی، یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے ہیں ہجرت کرنا ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور نہیں وہ پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت، مما اوتوا ویؤثرون، اور جو انہیں دیا گیا ہے اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، ولو کان بہم خصاصہ، اور اگر وہ ہوں اس کے حاجت مند۔ یہ انصار مدینہ کا ذکر ہے۔ مہاجرین کے ہجرت کر کے آنے سے پہلے بھی ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ یہ نہیں کہ تمام انصار مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، کیونکہ اکثریت مہاجرین کی آنے کے بعد ایمان لائی۔ دار سے مراد مدینہ ہے۔ مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیتے، انصار اس پر حسد اور کینہ محسوس نہیں کرتے۔ جیسے مال فی کا اول مستحق مہاجرین کو قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے برا نہیں مانا، اپنے مقابلے میں مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے۔ ایک واقعہ حدیث میں درج ہے کہ ایک مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ جواب نامے آیا۔ ایک انصاری اپنے گھر لے گیا اور جا کر بیوی سے کھانے کے متعلق کہا۔ اس نے کہا گھر میں صرف بچوں کی خوراک ہے۔ اس نے کہا بچوں کو سلا دو، مہمان کو کھانا کھلاتے وقت چراغ بجھا دینا تاکہ اسے خبر نہ ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ صبح جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میاں بیوی کی شان میں یہ آیت اتاری ہے۔ صحیح بخاری۔ ایک دوسری مثال درج ہے کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے ایک بیوی کو طلاق دینے کی پیشکش کی کہ عدت گزرنے کے بعد اس کا مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لے۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح جنگ میں زخمی سپاہیوں کا اپنی پیاس پر دوسرے زخمی بھائی کی پیاس کو ترجیح دینا اور سب کا پانی پیے بغیر جام شہادت نوش کرنا بھی درج ہے۔ بکری کی سری تحفتاً 7 مہاجر بھائیوں کے گھر بھیجنے کے بعد واپس پہلے کے پاس آ جانا بھی درج ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس نے بچایا لالچ سے اپنے نفس کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ حدیث میں ہے کہ شخص یعنی حرص اور لالچ سے بچو۔ حرص نفس نے پہلے ہی لوگوں کو ہلاک کیا اور انہیں خون ریزی پر آمادہ کیا۔ انہوں نے محارم کو حلال کر لیا۔ صحیح مسلم۔
والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائیوں کو جو آگے بڑھ گئے ہم سے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ تو بنا ہمارے دلوں پر کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت والا مہربان ہے۔ یہ مال فی کے مستحقین کی تیسری قسم ہے۔ اس میں صحابہ کے بعد آنے والے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے آتے ہیں، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے تمام اہل و ایمان تقویٰ اس میں شامل ہیں۔ جو صحابہ پر طعن کرتا ہے اسے مال فی میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لیے استغفار کا حکم دیا گیا مگر تم نے ان پر لعن طعن کی۔ میں نے تمہارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے آخرین اولین پر لعنت نہ کریں۔ یہ آیت دعا ہے حسد اور کینہ سے بچنے کے لیے۔ جو ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، نافقوا، جو منافق ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، لاخوانہم الذین کفروا، اپنے بھائیوں کے لیے جو کافر ہیں، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا، لنخرجن معکم، ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم میں سے کوئی ان کا کہا نہ مانیں گے کبھی بھی، وَإِن قُتِلْتُمْ، اور انہوں نے تم پر زور آوری کی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور ہم مدد کریں گے تمہاری۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے بنو نذیر کے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ گھبرانا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خود کو اکیلا مت سمجھنا، اگر مسلمانوں نے تمہیں نکالا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، لڑائی کی نوبت آئی تو تمہاری مدد کریں گے، لیکن ان کے تمام وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، جلا وطن ہونے کی صورت میں منافقین ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہ ہے بے شک وہ لازماً جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا، اگر وہ انہیں نکالیں، لیخرجون معہم، وہ نکلیں گے ان کے ساتھ، ولئن قتلوا، اور اگر ان سے لڑائی ہو گئی، لینصرونہم، نہ وہ ان کی مدد کریں گے، ولئن نصروہم، اور اگر ہم ان کی مدد کریں، لیولن الادبار، ضرور وہ پیٹ پھیر لیں گے، ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ منافقین کے جھوٹے وعدوں کی تفصیل ہے کہ وہ بنی نذیر اور بنی قریظہ کسی کی مدد کو نہ پہنچے، اور آگے بطور فرضی کہا جا رہا ہے کہ اگر مدد کو آ بھی گئے تو شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر جب دینے والا ہی بھاگ کھڑا ہوگا تو یہود کی مدد کون کرے گا؟ بعض اس سے منافقین مراد لیتے ہیں کہ وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تم ضرور زیادہ ہیبت رکھتے ہو، فی صدورہم من اللہ، ان کے دلوں میں اللہ سے، ذالک بأنہم، یہ ہے اس لیے کہ قوم لا یفقہون، کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہاں بیان ہے کہ یہ منافقین مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کی نسبت، حالانکہ اگر اللہ کی عظمت کو سمجھتے تو جان جاتے کہ یہ غلبہ اللہ کی وجہ سے ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ مسلمانوں سے۔ لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑیں گے تم سے، جمیعاً اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنات، مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یعنی چھپ کر، او من وراء جدر، یا دیوار کی اوٹ سے، بأسہم بینہم شدید، سخت جنگجو ہیں ان کے درمیان، تحسبوہم جمیعاً، تم خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل جدا جدا ہیں، ذالک بأنہم، یہ ہے اس لیے کہ قوم لا یعقلون، وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔
یہاں وضاحت ہے کہ منافقین نہایت بزدل ہیں۔ یہودی اور منافقین مل کر بھی کھلے میدان میں لڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، البتہ قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تم پر وار کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن حق کی مخالفت میں ایک نظر آتے ہیں۔ دل میں بغض و نفرت رکھتے ہیں۔ یہ ان کی بے عقلی کی وجہ سے ہے۔ اگر عقل کرتے تو سمجھ جاتے کہ حق کیا ہے اور اسے اپنا لیتے۔ یہ حال منافقین کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے، یہود اور منافقین کا بھی ہو سکتا ہے، یا مشرکین اور اہل کتاب کا۔ کمثل الذین من قبلہم، جیسے کہ مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قریباً ذاقوا وبال امرہم، نزدیک ہے کہ وہ چکھیں سزا اپنے کاموں کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے بعض مفسرین مشرکین مکہ مراد لیتے ہیں جنہیں جنگ بدر میں شکست ہوئی۔ یہ بنو نذیر کے جلاوطن کرنے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بعض اس سے مراد بنو قینقاع لیتے ہیں، انہیں بنو نذیر سے پہلے جلاوطن کیا جا چکا تھا۔ کمثل الشیطان، جیسے کہ مثال شیطان کی، اذ قال للانسان اکفر، جب کہا انسان کو کفر کرو، فلما کفر، پھر جب کفر کیا، قال انی بریء منک، بولا بے شک میں بری ہوں تجھ سے، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو ڈرتا ہوں جہانوں کے رب سے۔ فکان عاقبتہما، پھر تھا انجام ان دونوں کا، انہما فی النار خالدین فیہا، کہ وہ دونوں آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ہے سزا ظالموں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر، وہ ضرور دکھائے گا تمہیں، نفس ما قدمت لغد، تمہاری جانوں کو جو آگے بھیجا ہے کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے جو عمل تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو بھلا دیا گیا انہیں ان کی جانوں نے، اولئک ھم الفاسقون، وہی لوگ ہیں نافرمان۔ دو مرتبہ تقوی کا ذکر بطور تاکید ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے روکنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ نے بطور سزا ان لوگوں کو ایسا کر دیا کہ وہ ایسے عملوں سے غافل ہو گئے جن میں ان کا فائدہ تھا، اور وہ خود کو سزا سے بچا سکتے تھے۔ انسان خدا فراموشی سے خود فراموشی تک پہنچ جاتا ہے۔ عقل رہنمائی نہیں کرتی، آنکھیں حق نہیں دکھاتی، کان حق سننے سے محروم رہتے ہیں، نتیجتاً ایسے کام کرتا ہے کہ اپنی تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ نسوا اللہ کا مطلب اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو بھلا دیا انہیں ان کی جانوں نے، یعنی اللہ کو بھلا دینے کی سزا کے طور پر وہ خود کو بھول گئے، اپنی ہستی کے بارے میں انہیں کچھ علم نہ رہا کہ ان کے اندر کون سی اچھائیاں ہیں کون سی برائیاں ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر ہیں دوزخ والے اور جنت والے، اصحاب الجنت ھم الفائزون، اصحاب جنت مراد کو پہنچے۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات مانے، دنیا میں ان کے لیے سختیاں برداشت کی، اللہ انہیں انعام کے طور پر جنت دے گا جہاں آرام، نعمتیں اور آسائشیں ہوں گی۔ دوزخیوں کی حالت ان سے جدا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب ہوتا ہے اور دوسرا ناکام، تو دنیا جو دارالعمل ہے، وہاں جس نے محنت کر کے آخرت کی تیاری کی وہی کامیاب رہے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، علی جبل لرأیتہ، اس قرآن کو پہاڑوں پر ضرور دیکھتے اس کو، خاشعا ڈرے ہوئے، متصدعا من خشیۃ اللہ، پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ وتلک الامثال، اور یہ ہیں مثالیں، نضربھا للناس، ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اگر پہاڑوں میں عقل و شعور پیدا کر دیتے تو قرآن کی حقانیت، بلاغت اور واضح نصیحت کو سن کر وہ باوجود اتنی سختی اور وسعت کے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آگے بتایا گیا کہ قرآن سن کر نصیحت حاصل کریں اور نافرمانیوں سے بچیں۔ بعض کہتے ہیں یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ھو، وہی اللہ کی ذات نہیں ہے اس کے علاوہ سے کوئی معبود، عالم الغیب والشہادہ،
معبود جاننے والا ہے چھپے اور ظاہر کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ۔ الملک القدوس السلام، بادشاہ پاکیزہ سلامتی والا۔ یہ آخری 3 آیات اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کثرت سے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، تمام نقائص کمزوریوں سے پاک۔ سلام سے مراد تمام عیبوں اور آفات سے سالم، کوئی برائی اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچی۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، امان بخشنے والا، نگہبان، غالب، دباؤ والا، بڑائی والا۔ مومن کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، امان دینے والا یا مصدق، یعنی اپنی اور اپنے پیغمبروں کی قولاً فعلاً تصدیق کرنے والا، یا مومنین کے ایمان پر مہر تصدیق کرنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا ہے، پہلی مرتبہ بنانے والا ہے۔ سورۃ لہ الاسماء الحسنی، سبھی اچھے نام اس کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتی ہے اسی کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تبارک کے 2 صفاتی نام عزیز اور حکیم آگے آئے ہیں۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام عزیز اور حکیم میں تمام کمالات اور صفات الہیہ کا عکس نظر آتا ہے۔ عزیز یعنی کمال قدرت پر، اور حکیم کمال علم پر۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے، مومن کو چاہیے کہ صبح شام ان کی تلاوت کرے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔